اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جو بہت بابرکت ہے، اور اس کے تعلق سے احادیث کے اندر بہت سے فوائد اور برکات وارد ہیں. جیسے ترمذی شریف کی روایت ہے جس کے اندر 99 صفات کا اور 99 نام کا اللہ تعالیٰ کے بتایا گیا کہ جو آدمی ان صفات کو، ان ناموں کو یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اس طرح کے حدیث آئی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انداز الگ ہو، نرالا ہو، اور جتنے صفات ہمیں یاد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو اتنے صفات سے ہم پکاریں گے، اور تاکہ اللہ بھی ایسا ہے کہ جتنا اس کو ہم پکاریں گے، جتنے انوکھے انداز میں ہم پکاریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور ہم لوگوں کو چیزیں عطا فرمائے گا. اس لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہے اس کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی 99 صفات کیا کیا ہے، وہ نام کیا ہے. اگر وہ نام اور بھی معلوم ہو تاکہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں ہم، اور نام کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی کیا ہو معلوم ہو. اس لیے کہ عموماً اللہ یہ تو جانتے ہیں، اکثر لوگ خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے یہ اردو لفظ سمجھیے، یعنی خود آنے والا خدا ہے. یہ تو غلط ہے. یہ اللہ کے خدا کہنا اس کے شان کے خلاف ہے. اللہ کو اللہ ہی پکارنا چاہیے، اللہ کو اللہ ہی کہنا چاہیے، خدا نہیں ہے وہ. مطلب وہ اردو کا لفظ ہے کہ خدا، لیکن اللہ کو اللہ کہنا ہے، یہ اصل اس کی شان ہے. تو اللہ کی 99 صفات جتنے بھی ہیں ان کو پکارا جائے اور ان سے بلایا جائے. ان کے لیے وہ معلوم ہونا، علم کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے فوائد کیا ہے، اس کے برکات کیا ہے، اور اس کے خصوصیات کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں اگر ہم لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کو ہم بلانے میں اور اللہ کو ہم دعا کرنے میں آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے اللہ، لفظ اللہ، اس کے 99 صفات ہیں. لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ لفظ اللہ جل جلالہ، یعنی یہ ذاتی نام ہے. ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا معبود برحق، یعنی حقیقی معنی پہ دلالت کرتا ہے. ذاتی نام اللہ، اس کے خصوصیات بہت ہے اور اس کے برکات، اس کے فوائد بھی ہیں. تو عموماً انسان ایک ایسا حریص ہے اور ایک ایسا لالچی ہے کہ بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا. جس کے اندر فائدہ ہو تو اس کو وہ اچکتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو سننے کی اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. مزدور ہے، بغیر مزدوری کے پیر اٹھا کے اپنی دوسری جگہ نہیں رکھتا. تو اسی طرح سے لفظ اللہ کے بہت سارے فوائد اور برکات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزانہ اگر کوئی آدمی لفظ اللہ کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کمال یقین کا درجہ عطا فرمائیں گے. اس کے ذریعے سے بندہ بہت اونچے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن کسی وقت میں ایک تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے آپ کو خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے اور اس نام سے اللہ سے یاد کرے، اور یاد کر اور دعا کرے، اور اپنی کوئی حاجت اور اپنی کوئی مراد یا کوئی اپنی آرزو کو سامنے رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں. ہاں، اسی طرح سے اگر کوئی بیمار آدمی ہے، ایسی بیماری کے اطباء ڈاکٹر جو ہے اب ہتھیار ڈال دیے، یہ کہہ چکے کہ نہیں ہو سکتا. ایسے لا علاج بیماریوں کے لیے بھی یہ مجرب عمل ہے اللہ، صرف اللہ. اگر آدمی جو ہے مستقل بیٹھ کے اللہ کہہ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اور ایسی بیماری اور اس کے تعلق سے ڈاکٹر جو ہے ہتھیار ڈال دیے ہو اور یہ کہے کوئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ایسے بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر یہ شفائیں ہیں. اسی طرح سے ہر نماز کے بعد اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ صرف اس نام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کو اور اس کی باطنی کیفیت کے اندر وہ نورانیت عطا فرمائیں گے، اور وہ کیفیات عطا فرمائیں گے جو دیکھتی دنیا تک جو ہے تھکے اور بھکے رہ جائیں گے. ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی طاقتیں اور باطنی روحانی طاقت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے صرف 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنے سے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی 60 پر 6 مرتبہ اس کو کاغذ پر لکھ لے، اللہ کے نام کو کاغذ پر لکھ لے 66 مرتبہ، یعنی 60 پر 6 مرتبہ لکھ کر اور اس کو زعفران سے لکھ کے اس کو پانی میں بھگائے اور بھگا کر جو ہے اس کو پی لیا، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر کوئی جادو
یا خبیث یا جن کا اثر بھی اگر ہو، اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر جس کے اوپر جادو کی بات آ گئی تو میں بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر آصب ہے، جادو ہے یا جن کا اثر ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر ایک برتن لے لیے، برتن میں شکر کے اوپر یا زعفران کے پانی سے جو ہے کچھ لکھے، لفظ اللہ کا نام لکھ کر، اور اس کے اندر اسے دھو کر اس کو گلاس میں ڈال کر اس کو پلا دیے، اور چند دن تک یہ عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جادو کو توڑ دیں گے۔ اور پھر ہر نماز کے بعد کوئی آدمی 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم، کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الرحیم، اگر یہ پڑھتا رہے گا تو وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا، اور وہ دنیا سے جاتے وقت ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی روزانہ یا اللہ یا ہو، کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا ہو، اگر یہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور معرفت کا نور اس کو عطا فرمائیں گے۔ معرفت کا نور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ اور یا ہو پڑھتا ہوں۔ ہاں جمعے کے دن مغرب نماز کے بعد بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر یا اللہ یا رحمان پڑھا، یا اللہ کے ساتھ یا رحمان کو جوڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد یہ پڑھے گا، صرف کتنے مرتبہ بتایا ہوں میں؟ 7 مرتبہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ جو بھی مانگے گا، دل سے جو بھی مانگے گا، اس کی مراد یا اس کی خواہش یا اس کی تمنا یا اس کی آرزو، اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے پورا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس نام میں جو اللہ ہیں، اس نام کے اندر یہ تمام خصوصیات رکھے ہیں اور تمام فوائد کو رکھے ہیں، لیکن ہم تو جانتے ہیں اللہ اللہ بولتے بھی، بعض لوگ بغیر علم کے بولتے رہتے اللہ اللہ کہتے، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ بغیر علم کے، یعنی اس کے فوائد بھی فائدے بھی اس کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے اندر برکتیں بھی اس کو معلوم نہیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، غفلت میں یا بغیر علم کے بھی اللہ کا نام لے لے تو وہ اللہ کا نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اللہ اللہ ہی ہے۔ اس لیے جو ہے اس ورد کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اس کے ذریعے سے ہمارے دل صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔